بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ ایک نوجوان کا آج کا سوال یہ ہے کہ منگیتر یعنی جس لڑکی سے رسم ہو چکا ہو تو کیا اس سے فون پر بات چیت کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، اسلام میں رسم کی یعنی انگیجمنٹ کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے اپنے عرف کے اعتبار سے رشتہ طے ہونے کی ایک علامت ہے، لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جس سے انگیجمنٹ ہوا ہو، جس سے رسم ہو گیا ہو، اس ہی لڑکی سے پھر نکاح بھی ہوگا۔ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ ایسے دسیوں واقعات ہوئے ہیں کہ انگیجمنٹ ہونے کے بعد، رسم ہونے کے بعد کئی مرتبہ نکاح ٹوٹا ہے، منگنی ہوئی، نکاح ٹوٹ گیا کسی وجہ سے۔ تو اسلام میں اصل ایجاب اور قبول ہے، نکاح اصل ہے۔ جب تک نکاح نہ ہو، ایجاب و قبول نہ ہو، اس وقت تک ابھی لڑکا اور لڑکی دونوں اجنبی ہیں۔ اور جیسے عام لڑکا لڑکی کا بات چیت کرنا، فون پر بات کرنا، چیٹنگ کرنا، خط و کتابت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، ایسے ہی اس لڑکی سے بھی جائز نہیں ہے جس سے رسم ہو گیا ہو، منگنی ہو گئی ہو، انگیجمنٹ ہو گیا ہو۔ ہاں، اگر اتنا ہی ضروری ہے اور اپنے آپ پر قابو رکھنا مشکل ہے تو مناسب یہی ہے کہ گھر کے بڑے لوگ بھی نکاح کر دیں، وداعی نہ ہو، رخصتی بعد میں ہو، کسی وجہ سے اگر ہونا ہو تو شرعاً جب نکاح ہو جائے گا تو ایسی صورت میں اب ان کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہا، لہذا رخصتی نہ بھی ہو تو نکاح اگر ہو جائے تو پھر ایسے لڑکا لڑکی کا آپس میں فون پر بات کرنا بھی جائز ہوگا اور چیٹنگ کرنا بھی ان کے لیے جائز ہوگا۔ لیکن محض صرف رسم کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، ان کو دیکھنا اور ان سے خط و کتابت کرنا یا چیٹنگ کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ ایک سوال اور آیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اسلام میں سالگرہ کی کیا حیثیت ہے۔ یعنی ایک نوجوان کے سوال کا حاصل یہ ہے کہ سالگرہ میں برائی کیا ہے، اگر صرف کیک کاٹ لیا جائے تو خوشی کے طور پر کیک کاٹنے میں کیا قباحت ہے۔ سوال نہ صرف کیک کا ہے، نہ سوال مٹھائی کا ہے، سوال مشابہت کا ہے۔ چونکہ برتھ ڈے منانا یہ غیروں کا رسم ہے، غیروں کا طریقہ ہے، اور خاص طور پر یہود اور نصارہ کا یہ طریقہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ لا تشبہوا الیہود والنصارہ کے الفاظ فرمائے ہیں کہ تم لوگ یہود اور نصارہ سے بالکل ان کے سختی کے ساتھ ان سے اجتناب کرو، ان سے مشابہت اختیار نہ کرو۔ اور خاص طور پر یہود و نصارہ کے رسم و رواج سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لہذا نہ صحابہ نے یہ عمل کیا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی کے نام پر بھی اب آج کل کیک کاٹے جا رہے ہیں۔ جس چیز کو نبی نے منع کیا، جس چیز کو اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا، غیروں کی دیکھا دیکھی اب عالم یہ ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی میلاد پر کیک کاٹا جا رہا ہے، اس کیک پر اللہ کے نبی کا نام لکھا جاتا ہے۔ کتنی ہی ہم کو غیرت سے اور شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ ہمارا اتنا عالم ہو گیا، اتنا ہم گئے گزرے ہو گئے کہ اس کیک پر اپنے نبی کے محبوب کا نام لکھ کر پھر اسی کو ہم کیک کو چھری سے کاٹ کر اللہ کے نبی کا نام نامی، اس میں گرامی کو ہم نعوذ باللہ کاٹ رہے ہیں۔ تو اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے قطعاً۔ لہذا کیک کا مسئلہ نہیں، مٹھائی کا مسئلہ نہیں، مسئلہ مشابہت کا ہے، اور اسلام نے اس قسم کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے سالگرہ منانے کا چونکہ تصور اسلامی نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اس لیے اس کی اجازت قطعاً نہیں دی جا سکتی۔ ایک اور سوال اس قسم کا ہے کہ جوڑے کی رقم جو عام طور پر شادیوں میں جوڑے کی رقم لی جاتی ہے، اس سلسلے میں اس کا کیا حکم ہے؟ حکم کیا ہے؟ بالکل واضح ہے، جوڑے کی رقم بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور یہ ایک بھکاریوں کی بھیک مانگنے کا ایک مہذب طریقہ ہے۔
ایک غریب آدمی بیچارہ سگنل پہ ٹھہر کے مانگ رہا ہے، اور یہ سفید پوش لوگ، وائٹ کالر والے لوگ اپنا ہاتھ عزت کے طور پہ ہاتھ مانگ رہے ہیں. اس سے ہٹ کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. لہذا جوڑے کی رقم شرعاً جائز نہیں، حرام ہے لینا، اور باضابطہ کسی بھی اعتبار سے اس کی گنجائش نہیں ہو سکتی. اور یہ بالکل ہندوانہ رسم ہے، غیر اسلامی رسم ہے. اس رسم سے بہت سختی کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے. اسلام میں قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.